تو اسی طرح یاد رکھو یہ قدرت کا نظام ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری کے لیے اور مرد گھر سے باہر، بولو نا یار، بول دیا کرو اللہ کی، مرد گھر سے باہر کام کاج کے لیے۔ اب اگر الٹا کام ہو جائے، مرد گھر میں بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ فلپائن میں ہوتا ہے، اور اب ہمارے ہاں بھی آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے، اس پہ ہم چیخ رہے ہیں، علماء چیخ رہے ہیں، مگر ہماری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ خواتین میں جاب کا رجحان بڑھ رہا ہے، خواتین سمجھ رہی ہیں ہمارے مزے ہو گئے، خدا کی قسم تمہاری نسلیں برباد ہو گئی، عورت کی زندگی مستقبل میں تباہ ہونے والی ہے، اس پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ یورپ یہ تجربے کر چکا ہے۔ اب جب عورت جاب پہ جائے گی تو مردوں کو پھر شادی کے لیے کیسے رشتے چاہیے؟ جو جاب کرتی ہو، کیونکہ جب آپ کو پتا ہے یار میں 50 کما رہا ہوں اور 50 میری بیوی بھی کمائے گی تو مزے ہی موجہ، کیا خیال ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا موجہ ہی موجہ، اور جاب والی ملیں گی بھی بہت، تو کیا ضرورت ہے آپ کو کہ ایک عورت کی ساری زندگی کی ٹینشن اٹھاؤ آپ؟ پھر لڑکیوں کے اس لڑکی کی شادی ہی نہیں ہوگی جو جاب نہیں کرتی ہوگی۔ نتیجہ کیا ملے گا کہ جب لڑکی آپ کے گھر رخصت ہو کے آ گئی، 50,000 کما رہی ہے، آپ تھوڑے دن بعد بولے میں بھی جو کما رہا ہوں، اگلی نسل کیا سوچے گی میں یہ کیوں کماؤں؟ اس لیے کہ اگر یہ مجھے نہیں کھلائے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا، میں کسی اور سے کر لوں گا۔ طلاق کا نقصان مرد کو ہوتا ہے عورت کو ہوتا ہے؟ عورت کو زیادہ ہوتا ہے، مرد کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ اور آوارہ دیندار مردوں کا تو بہت کچھ جاتا ہے، ان کو تو بیویاں یاد آتی ہیں، بچے یاد آتے ہیں، وہ تو بیچارہ دیندار ہے نا، لیکن دیندار ہوگا تو پھر وہ یہ کام کرے گا کیوں؟ یہ تو میں ایک عام طبقے کی بات کر رہا ہوں، جو ایک ہمارا معاشرہ جس ٹرین پر چل رہا ہے، جس ٹریک پر چل رہا ہے، تو وہ بیوی کیا کہے گی میں نہیں، تو وہ کیا کہے گا میں تمہیں کیا کر دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ اب وہ کہے گی میں اگر طلاق لے کے جاؤں گی تو مجھے اس سے بھی زیادہ بدتر ملے گا، اب تو بچہ بھی ہو گیا، اب کہاں کون رکھے گا؟ یہ میں حقائق بتا رہا ہوں، میرے پاس ایسی خواتین کے فون آتے ہیں کہ میری شادی ہوئی، جاب کرتی تھی، مرد بھی جاب کرتا تھا۔ یہ کئی واقعات ہیں، ایک دو نہیں ہیں، میں ایک دو واقعات پہ کبھی کوئی قانون نہیں بنا لیتا، جب بہت سارے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے واقعات ہیں، میرے پاس فون آتے ہیں لڑکیوں کے، خواتین کے، کہ اب ایسا پھنسے ہیں کہ میاں کو بھی پال رہے ہیں اور سسرال کو بھی پال رہے ہیں، اور میاں صاحب گھر میں پڑے رہتے ہیں سارا دن، ٹھیک ہے نا؟ اگر بولو تو کیا کہتے ہیں میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا، تو میں فوراً کہتا ہوں لے لو ڈیورس، ایسے مکھنچو سے، ایسے گدے سے اس کے پاس رہنے سے بہتر کیا ہے طلاق لو۔ تو وہ خواتین کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ابھی کم از کم، وہ یہ شریف خواتین کی بات کر رہا ہوں، کہ ابھی کم از کم شوہر کا نام تو ہے، آفس میں یہ پتا ہے کہ فلاں کی بیوی ہے، جب پتا چلے گا کہ طلاق یافتہ ہے پھر لوگ عزتیں اچھالتے ہیں، پھر ہر آدمی دوستی، حرام دوستی لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، تو اب میں اس کو لالچ دوں، میں اس کو ڈراپ کر دوں۔ ایک خاتون کی طلاق ہوئی، وہ مجھے خود بتا رہی ہیں ہر آدمی مجھے آفس چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہے، وہ ذرا خوبصورت تھی، ہر آدمی آ جاتا ہے میں آپ کو ڈراپ کر دوں نا۔ کبھی کسی محلے کے بابے کو، بوڑھے کو تو کبھی نہیں کہا کہ چلیے میں آپ کو ڈسکو موڑ پہ اتار دوں یا وہاں اتار دوں، سارے آ رہے ہیں اس کی خدمت کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہر آدمی کی ہوس کی نگاہیں، نکاح کی بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نکاح کا تو شاید ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا دو چار اور ہوں گے، باقی نکاح کی تو بات کریں گے تو ایک دم طوفان آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، سب ہوس کی نگاہیں۔ طلاق ہو گئی بس زندگی تباہ ہو گئی بیچاری کی، تباہ ہو گئی بیچاری کی زندگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر اس کو تانے ملتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے کہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، فلپائن کی مثال آ جائے گی۔ فلپائنی آپ دبئی جا کے دیکھو، ساری فلپینی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی، مرد ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ فلپین کی عورتیں کیا کرتی ہیں، دبئی آ کے محنت مزدوری کے کام کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، اور سارے محنت مزدوری کا کام، 10 مرد آ کے ان پہ نگاہیں ڈالتے ہیں، کمروں کو صاف کر رہی ہیں، بستر لگا رہی ہیں ہوٹلوں میں جا کے۔ گھر میں شوہر کا بستر لگانا عورت کے لیے آسان ہے، بستر صاف کرنا، اور 100 مردوں کا روزانہ بستر لگانا عورت کے لیے ذلت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو یورپ نے، گورے نے عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کے پبلک پراپرٹی بنایا کہ نہیں بنایا؟ میں دبئی کے ہوٹل میں رہا، میں حیران ہوں، ہر تھوڑی دیر میں کوئی فلپینی عورت آ رہی ہے بستر
ہمارا بستر بھی صاف کر رہی ہے، ساتھ والے کمرے کا بھی، اس کے کمرے کا بھی. میں حیران ہوتا تھا، یہ بیچاری روزانہ سینکڑوں بستروں کی چادریں سیدھی کرتی ہے، ان کے کشن دھوتی ہے اور یہ سارے کام کرتی ہے، اور ہمارے گھر میں عورت صرف 2 یا 3 بستروں کی چادریں سیدھی کرتی ہیں. تو وہ قید میں ہے اور یہ آزادی کی زندگی گزار رہی ہے.